ایک ظالم بھیڑیا درندگی کرنے کے بعد اس لڑکی کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا، آپ کے گھر والوں کو بھی جان سے مار دوں گا۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس گھر میں دودھ لینے کے لیے گئی تھی۔ یہ شخص گن پوائنٹ پر اس لڑکی کو کمرے کے اندر لے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ درندگی اور حوانیت والے معاملات کرتا ہے۔ اب یہ لڑکی 7 ماہ کی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں درد تھا۔ والدین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کے والد کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ والد کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو یہ 7 ماہ کی حاملہ کس طرح سے ہو گئی؟ جب ڈاکٹر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد والد اس بچی کو گھر لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے، اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، تھانہ کینٹ کا علاقہ ہے کوٹلی سابو، جہاں پر ایک عائشہ نامی لڑکی کو درندگی اور ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کو درندگی اور ہوس کا نشانہ بنانے والا اسی کا محلے دار علی حسن نامی شخص ہے، جس کے والد کا نام محمد امجد بتایا جا رہا ہے۔ اب جب اس کے والد سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ بچی کے پیٹ میں درد تھا، میں مختلف جگہوں پر لے کر گیا ہوں تو بچی کو آرام نہیں آیا، وہ درد مسلسل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کی اور اس کے بعد اس والد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ جب ڈاکٹروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا یہ پولیس کیس ہے، پولیس کے پاس جائیں آپ لوگ۔ یہ اس بیٹی کو گھر لے آتے ہیں۔ اب جب اس لڑکی سے بات کی گئی تو اسے پوچھا کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوا ہے، کس شخص نے یہ کیا ہے، تو یہ کہتی ہے کہ علی حسن نامی شخص ہے، جس کے گھر سے ہم دودھ لینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اس کے گھر میں دودھ لینے کے لیے گئی، گھر میں ان کے کوئی تھا نہیں، تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ تم اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں دودھ لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس لڑکی کا کہنا ہے، اس لڑکی کے بقول، کہ وہ شخص اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر کمرے میں لے جاتا ہے، درندگی کرتا ہے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ اب اگر آپ نے کسی کو بتایا تو یہ ویڈیو بھی وائرل کروں گا، اور اس کے بعد یہ پستول ہے، آپ کو بھی فائر مار دوں گا، آپ کے گھر والوں کو بھی مار دوں گا۔ جس کے بعد لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں ڈر گئی تھی اور خوف کے مارے 5 سے 7 ماہ تک اس نے یہ بات چھپائی رکھی۔ یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہفتہ گزرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس لڑکی کو ملتا ہے۔ اس طرح کر کے ٹوٹل 5 ماہ مسلسل اس کے ساتھ درندگی ہوتی رہی، لیکن اس لڑکی نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں بتایا۔ اس کے بعد جب اس کے پیٹ میں درد ہوا ہے تو والدین اس کو لے کر جاتے ہیں ہسپتال۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی تو حاملہ ہے، اس کو تو 7 ماہ کا حمل ہے۔ اب یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہے، 9 ماہ کے بعد اس کی پیدائش ہو جائے گی، اس کا والی وارث کون بنے گا؟ یہ عائشہ نامی لڑکی جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، پھر بھی 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ اب جب ان کے گھر والوں سے بات کی گئی کہ ہم غریب غربا لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مدد کریں، ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں، 7 ماہ کی حاملہ ہے، ہم کس طرح سے اس معاشرے میں منہ دکھائیں گے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کی تو جان سے مار دیں گے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب غریب کی بیٹی کی عزت نوچی تب ان لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ جب اس کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ اس لڑکی کا والد کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا گھر تک چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اور جو پیسے لینے ہیں وہ لے لیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے اس گھر کے اندر بنتا ہے۔ اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دن خالی نہیں گیا جب درندگی، قتل، ہوس، رازنی، ڈکیٹی والے معاملات اس ملک کے اندر نہ ہوئے ہوں۔ ہر شہر کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر، ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو انصاف نہیں دیا جائے گا، جب کسی ظالم شخص کو اس کے کیے کی سزا نہیں دی جائے گی، تو اس معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس لڑکی کو دودھ لینے کے لیے اس کے گھر والے بھیجتے ہیں، وہ شخص درندگی کرتا ہے، پھر اس کے بعد حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ 7 ماہ کا حمل اس بچی کے پیٹ میں ہے۔ اب ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جب تک لڑکی کی رضامندگی نہیں ہوتی تب تک کوئی شخص اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔
جب وہ لڑکی اس گھر کے اندر گئی ہے، یہ کہہ رہی ہے میں نے چیخو پکار کی ہیں لیکن کسی نے نہیں سنا. کیا کوئی اس گھر کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا؟ ایک دفعہ اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو گیا تھا تو دوبارہ لڑکی اس کے کہنے پر دوبارہ اس گھر میں کیوں گئی؟ اس نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکی کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کو بتاتی. تمام تر بچیوں سے، والدین سے گزارش ہے، بچوں سے، کہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا بن جاتا ہے تو فی الفور والدین سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے، والدین کو بتانا چاہیے. اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر یا کسی کے گھر میں بھی بھیجتے ہیں تو خدارا ان کے اوپر نظر رکھیں تاکہ کل کو اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ رونما ہو جائے. اس کے ساتھ اپنے میزبانوں میرا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کے بعد.